50 ارب روپے یہ کے الیکٹرک کراچی کے عوام کو واپس نہیں کر رہی. تو ادائیگی آپ کر نہیں رہے, پیسے آپ لوگوں سے پکڑتے چلے جا رہے ہیں. یعنی کراچی کے لوگ تو ایک مہینہ بل ادا نہ کریں تو ان کی بجلی کٹ جائے گی, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی عدالت نہیں ہے, کوئی سپریم کورٹ نہیں ہے. بدترین لوڈ شیڈنگ اس وقت کراچی میں ہو رہی ہے. ہیومیڈیٹی بڑھتی ہے تو لوڈ شیڈنگ بڑھ جاتی ہے. کہ الیکٹرک کی جو پوری مافیا ہے اس پر کوئی بھی ایکشن لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اس وقت بھی ان کے ڈسٹریبیوشن کا جو لائسنس ہے وہ اس کا وقت ختم ہو رہا ہے اور یہ آئندہ طویل عرصے کے لیے لائسنس چاہتے ہیں اور جھوٹی جھوٹی باتیں اپنے بیانات میں. ان کے سی ای او ایک وائٹ کالر کرمنلز ہیں جو اس وقت مسلط ہیں کے الیکٹرک پر, وائٹ کالر کرمنلز جو کارپوریٹ سیکٹر پہ بھی دھبا بنے ہوئے ہیں, جو قوم کو لوٹ رہے ہیں, جو اوور بلنگ کر رہے ہیں, جو اپنی کوئی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے, وہ مسلط ہیں. خود کے الیکٹرک کے جو ملازمین کا حال ہے وہ بھی بدتر ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی جاب سیکیورٹی نہیں ہے. ٹیکنیکل سائٹ پہ بھی انجینئرز بھی رولتے رہتے ہیں, عملے کو بھی کوئی تحفظ حاصل نہیں ہے. اور ایک خاص قسم کا انہوں نے ایک رجیم سیٹ کی ہوئی ہے, اس کو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت زبردست آفیسز بنا دی ہیں, آئی بی سیز اچھی کر دی ہیں اور بڑی بڑی تنخواہوں پر مختلف پسندیدہ لوگوں کو رکھا ہوا ہے اور وہ ساری تنخواہوں کے پیسے ہم لوگ ادا کرتے ہیں, کراچی کے عوام وہ لوگ عیاشیاں کرتے ہیں اور کے الیکٹرک کا ادارہ پنپ نہیں پا رہا. اگر اس میں کوئی جان ہوتی اس پرائیویٹائزیشن میں تو بہت واضح طور پر میں آپ کو یہ ڈیٹا شیئر کر رہا ہوں, پہلے بھی ہم کرتے رہے اور اب بہت وضاحت کے ساتھ. 2005 میں جب یہ کے ای ایس سی پرائیویٹائز ہوا تھا تو اس وقت 18 لاکھ صارفین تھے, اس وقت 34 لاکھ صارفین ہیں. لیکن 18 لاکھ صارفین کے لیے جو جنریشن ہوتی تھی وہ 9,307 ملین یونٹ بنتے تھے, 9,304 ملین یونٹ. اور 2022 کا جو ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے اس پر حال یہ ہے کہ 8,496 ملین یونٹ بنائے گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ صارفین کی تعداد میں 89% اضافہ ہوا اور نمبر آف یونٹس کی جو جنریشن ہوئی ہے اس میں 9% کمی واقع ہوئی ہے. یہ ان کی پرفارمنس ہے 18 سال کی, 9% جنریشن میں کمی واقع ہوئی ہے. جبکہ کہا گیا تھا کہ ہم سیلف سفیشینٹ ہو جائیں گے, ہمیں نیشنل گرڈ سے بجلی لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور حال یہ ہے اس وقت ان کا کہ جو لائن لاسز ہیں اس وقت وہ پاکستان کے سب جگہوں کے حالات اچھے نہیں ہیں, لیکن بدترین اس وقت اگر لائن لاسز ہیں تو وہ کے الیکٹرک کے ہیں جو 15.35% ہیں. جبکہ اگر آپ اسلام آباد میں دیکھیں گے تو وہ آپ کو 8.18 اور ٹرائبل ایریاز میں ایون 9.33 اور لاہور میں 11 اور فیصل آباد میں 9 اور اس طرح سے آپ کو گجرات میں 8. یعنی یہ جو ڈسکوز ہیں جو گورنمنٹ سیکٹر میں چل رہے ہیں وہاں پر لائن لاسز ان سے تقریباً آدھے یا 40% کم ہیں. اور جو پرائیویٹ سیکٹر میں ایک بہت بڑی کمپنی یہاں پر لا کر بٹھا دی گئی, بڑے بڑے لوگ اس میں انوالو ہیں, ان کے لائن لاسز اتنے زیادہ ہیں. تو کس جواز پر ان کو مزید لائسنس دیا جائے گا, یہ پوری قوم کا سوال ہے. اب آ جائیے آپ نادہندگان. سوئی سودرن گیس کمپنی کے 177 ٹائمز آف کراچی سے جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں. ہماری ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے اور باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں. بلین روپیز کے یہ نادہندہ ہیں اور بغیر معاہدے کے ان کو گیس کی فراہمی ہو رہی ہے. یہ کمپنی ہے نا, اگر تو یہ دیکھیں گورنمنٹ سیکٹر میں ہوتا تو آپ گیس بھی دیں, سب این ٹی ڈی سی سے بجلی بھی دیں اور آپ اس کو مینیج کریں. کراچی یہ ظاہر ہے, لیکن بھائی جو کچھ آپ دے رہے ہیں اس کا پروفٹ یہ کمپنی لے کر جا رہی ہے. تو کراچی کے لوگوں نے کیا قصور کیا ہے کہ بیچ میں آپ نے ایک ساہوکار رکھا ہوا ہے, ان کو ہٹاؤ تو ڈائریکٹ فائدہ ہمیں ہوگا. تو ان ساہوکاروں کے پروفٹ میں ہم شریک ہو جائیں اور جو کلب ایک کی رقم انہیں ادا کرنی تھی 50 ارب روپے ہیں تقریباً, وہ 50 ارب روپے یہ کے الیکٹرک کراچی کے عوام کو واپس نہیں کر رہی. معاہدے میں لکھا ہوا ہے, یہ پروفٹ میں شیئرنگ کا ایک معاہدہ ہوتا ہے, کلو بیک کہتے ہیں اس کو. تو یہ وہ پیسے واپس نہیں کر رہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی عدالت نہیں ہے, کوئی سپریم کورٹ نہیں ہے, کوئی ہائی کورٹ نہیں ہے. اسٹے لے لیتے ہیں جا کے ہائی کورٹ سے. سپریم کورٹ نے کہا تھا سارے اسٹے ختم کروائے جائیں. نیپرا سے ہم نے کہا فالو اپ کیوں نہیں کرتے, تو نیپرا کے چیئرمین صاحب نے ہیئرنگ میں مجھ سے کہا کہ حافظ صاحب آپ تعاون کریں. ہم نے کہا ہم تعاون کریں گے, آپ ٹیم بھیجیں. آج تک ہم انتظار کر رہے ہیں. جتنے کیسز انہوں نے کیے ہوئے ہیں
جو فیصلے ہوتے ہیں نیپرا کے جا کر ہائی کورٹ سے اسٹے لے لیتے ہیں اور اسٹے کو ختم کرنے کے لیے نیپرا اپنا کام نہیں کرتا, جس کی وجہ سے وہ ساری مونوپلی جو انہوں نے قائم کی ہوئی ہے زبردست طریقے سے ہمیں لوٹ رہے ہیں, ہمیں کھا رہے ہیں اور ہمیں سہولت فراہم نہیں کر رہے. بدترین لوڈ شیڈنگ اس وقت کراچی میں ہو رہی ہے. ہیومیڈیٹی بڑھتی ہے تو لوڈ شیڈنگ بڑھ جاتی ہے, ذرا سی گرمی 35 ڈگری سینٹی گریڈ پہ پہنچے تو بدترین لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. پھر یہ جھوٹ بول بول کر کہ ہم مینٹیننس شٹ ڈاؤن کر رہے ہیں, ان علاقوں میں جو لوڈ شیڈ فری علاقے ہیں وہاں پر بھی لوڈ شیڈنگ شروع کر دیتے ہیں, اور اس طرح سے انہوں نے ایک عذاب میں مبتلا کیا ہوا ہے. یہ آپ کو پتا ہے کہ جو این ٹی ڈی سی ہے, نیشنل گریڈ جسے آپ کہتے ہیں, اس میں 662 ارب روپے کے نادہندہ ہیں. یہ 2015 میں ان کے معاہدہ اس کے بعد سے نہیں کیا, 2018-19 سے لے کر آج تک انہوں نے پیمنٹ نہیں کی, اور یہ جو سبسڈیز دی جاتی ہیں اس میں ایڈجسٹ کر لی جاتی ہے رقم. اس سے آپ اندازہ لگائیں, کاروباری لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ اگر آپ کو وقت پہ ادائیگی نہ کرنی ہو تو ادائیگی آپ کر نہیں رہے, پیسے آپ لوگوں سے پکڑتے چلے جا رہے ہیں. یعنی کراچی کے لوگ تو ایک مہینہ بل ادا نہ کریں تو ان کی بجلی کٹ جائے گی, تو کیش ان کو ملتا جا رہا ہے, پیمنٹ یہ کر نہیں رہے, اور یہ اپنی سبسڈیز سے جو ہے اس کو ایڈجسٹ کر لیتے ہوں. تو آپ یہ بتائیں کہ اس وقت کیا بدترین صورتحال ہے, اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی حکومت ان کو پکڑنے کے لیے تیار نہیں ہے.